الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، میں نے یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھا مرزا جیلمی منگول کا، تو اس کا تھمب نیل میں نے جب پڑھا تو اس پہ لکھا تھا کہ مفتی راشد محمود رضوی کو منہ توڑ جواب۔ میں نے سوچا کہ یہ اس قابل ہو گیا ہے کہ مفتی صاحب کے کسی سوال کا جواب دے، تو فوری طور پہ میں نے وہ کلپ دیکھا تو یقین کریں کہ صرف لوگوں کو گمراہ کرنے والی بات ہے۔ جو اس کے چیلے چماٹے ہیں ان کو مطمئن کرنا مقصود ہے کہ کسی طریقے سے وہ مطمئن ہو جائیں، حالانکہ اس کلپ میں کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی کہ جس کو راشد محمود رضوی صاحب فاتح منگولیت کا منہ توڑ جواب کہا جاتا۔ آپ یقین کریں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں مفتی راشد محمود رضوی کو منہ توڑ جواب۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ جب اس نے کشف المحجوب پہ اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا تھا نا کہ جی وہ کشف المحجوب دیکھ لیں، علی حجویری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکینڈل بیان کیا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ مطلب لوگ کہتے ہیں کہ تم غصہ نہ کرو، بڑے پیار سے، بڑے دھیمے انداز سے، بڑی فہم و فراست سے، حکمت عملی سے کام لو۔ آپ یقین کریں کہ یہ اس طرح کی باتیں سن کے غصہ آتا ہے اور دل جو ہے نا وہ بہت پریشان ہوتا ہے کہ یہ کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑ رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یعنی کہ اتنی گندی زبان بولنا کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکینڈل بیان کیا انہوں نے، یہ آپ اسے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی بات ہے؟ ایسی بات کوئی کر دے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مطلب کہ کیا کسی کے ماں باپ کے بارے میں بھی ایسا سوچا جا سکتا ہے؟ یہ ایک دم صحابہ کرام پہ آ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پہ آ جاتے ہیں، اور ہم اگر بات کریں، ہم اگر کہہ دیں کہ بھی اگر تم اپنے باپ کے ہو تو یہ بات اس طرح ثابت کرو جس طرح کہہ رہے ہو، تو اس پہ یہ کہتے ہیں دیکھو جی مولوی صاحب کی زبان دیکھ لو، دیکھو جی یہ کہہ رہے ہیں جی اپنے سارے اپنے باپ کے ہی ہوتے ہیں۔ تو بھائی اگر ہم نے تمہیں یہ چیلنج کر دیا کہ بھی اگر تم اپنے باپ، یہ ایک روایتی جملہ آج کل اکثر یہ بولا جا رہا ہے، بھی اگر تم اپنے باپ کے ہو تو جو تم کہہ رہے ہو اس کو ثابت کر دو، تو اس میں غصے والی کون سی بات ہے؟ بھئی تمہارا کام بنتا ہے کہ تم اسے ثابت کر کے مخالف کو جھوٹا کرو۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ یار تم تو اپنے باپ کے نہیں ہو، حالانکہ ایسے نہیں کہتے، بھئی اگر تم اپنے باپ کے ہو، بھئی تم جو اتنے کھلے لفظوں میں بات کر رہے ہو، تو اگر تمہیں کہہ دیا کہ بھی اگر تم اپنے باپ کے ہو تو اس بات کو ثابت کر دو، تو اس پہ کیا حرج ہے؟ تم کو لو میں نے ثابت کر دیا میں اپنے باپ کا ہوا، آپ اپنے الفاظ واپس لے، رجوع کر، توبہ کر، اعلان توبہ کر، تو نے ایسا جملہ کیوں بولا؟ بندہ کہتا ہے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں اس پہ معذرت خواہ ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکینڈل بیان، سکینڈل کسے کہتے ہیں؟ مطلب ایک ہے کہ کسی سے پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا اکھ مٹکا لگانا، اکھ مٹکا لگایا ہوا ہے تو وہ سکینڈل بن جاتا ہے کہ یار وہ جو ہے نا وہ فلاں فلاں وہ فلاں فلاں جگہ پہ جاتا ہے اور وہ فلاں فلاں گھر پہ جو ہے نا اس نے آنکھ میں ٹکا لگایا ہوا ہے، ان کی آپس میں نظر بازی چلتی ہے، تو اس کو سکینڈل کہہ سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت زید کی بیوی پہ نظر پڑنا، نظر پڑنا، نظر جمانا نہیں، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بار بار نظر بازی کرنا نہیں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، پر ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا۔ کیا لکھا ہے کہ نظر پڑ گئی، اور یہ واقعہ کب کا ہے؟ ابھی پردہ فرض نہیں ہوا تھا، حضرت سیدہ زینب سے جب آپ کا نکاح ہوا تو اس موقع پہ پردے کی آیات اتری نا، اس کے بعد تو اس سے پہلے اگر نظر پڑ گئی تو اس کو سکینڈل کہنا، کیا حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی نے اس کو سکینڈل کہا ہے؟ مطلب یہ کتنی غلیظ سوچ ہے۔ پھر کہتے ہیں جی غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، تم یہ تو سوچو کہ اولیاء کرام کے بغض میں تم تان کس ہستی پہ کر رہے ہو؟
مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یار تم ایسے لفظ بول رہے ہو، لوگ پھر بھی اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نہیں، اس نے ٹھیک کہا. مطلب یہ کتنا ظلم عظیم ہے جی. اچھا پھر وہ حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو 10 کتابوں کے حوالے موجود ہیں، کتب احادیث کے، کتب تفاسیر کے حوالے موجود ہیں، جنہوں نے یہ حدیث پوری لکھی ہے، کھول کے واقعہ بیان کیا ہے. اس پہ مفتی صاحب نے، فاتح منگولیت حضرت مفتی راشد محمود رضوی صاحب زید مجدہو نے کہا کہ اگر تم اسے گستاخی سمجھتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی قرار دیتے ہو، تو پھر وہ حدیث جو صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عورت پہ نظر پڑ گئی اور وہ حضور کو بھلی لگی. اب یہ واقعہ پردے کے واجب ہونے کے بعد کا ہے، جب پردے کے احکام نازل ہوئے یہ واقعہ اس کے بعد کا ہے. وہ جو زید کی بیوی پہ نظر پڑی وہ واقعہ ابھی پردہ واجب نہیں ہوا، اس سے پہلے کا ہے. اور یہ جس عورت پہ نظر پڑی حدیث میں موجود ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نظر پڑی، حضور کو وہ بھلی لگی، نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، اپنی زوجہ کے پاس گئے، وظیفہ زوجیت ادا کیا، پھر آپ باہر تشریف لائے، غسل فرما کے باہر تشریف لائے. پھر آپ نے کہا کہ عورت شیطان کی نظر میں آتی ہے، شیطان کی نظر میں جاتی ہے، مفہوم ہے آپ کی حدیث کا. تو اگر تم میں سے کسی پہ ایسا واقعہ ہو تو اپنی زوجہ کے پاس آ کے اپنی ضرورت پوری کرے. تو اگر نظر پڑنا وہاں پہ گستاخی ہے تو مفتی صاحب نے الزامی جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیا تم اسے بھی گستاخی قرار دو گے؟ اب وہ مرزا نے وہ کیا کہا، مرزا کہتا ہے جی انہوں نے ایک تعویل کی. تعویل کہاں کی ہے؟ مطلب لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے رہو گے. تمہارے لوگوں کو جو سامنے بیٹھے انہیں کیا پتا کہ تعویل کیا ہوتی ہے، استدلال کیا ہوتا ہے، دلیل کیا ہوتی ہے؟ اس میں تعویل کدھر گئی؟ تعویل کس کو کہتے ہیں؟ تعویل اسے تعویل کہتے ہیں کہ جو واقعہ تم پیش کر رہے ہو یہی واقعہ اسی طرح کا یہ واقعہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو اگر یہ گستاخی ہے تو پھر یہ گستاخی ہے یا نہیں؟ جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا. اگر تم اسے گستاخی کہتے ہو تو اس کو گستاخی کہنا پڑے گا. اگر تم کہتے ہو نہیں یہ گستاخی کیسے ہو سکتی ہے تو پھر یہ گستاخی کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا اب ہم بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کے کسی ایک کلپ کا جواب دے دو. مفتی علی نواز صاحب کے کسی ایک کلپ کا آج تک مرزے نے جواب نہیں دیا، دے سکتے ہی نہیں ہے، اس کے پاس جواب ہے ہی نہیں. جس دن یہ جواب دے گا اس دن ہم سمجھ جائیں گے کہ یار واقعی یہ اس قابل ہے کہ یہ کسی علمی گفتگو کا علمی جواب دے سکے. نہ اس کے چہرے دے سکتے ہیں نہ یہ دے سکتا ہے. اچھا میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ایک مفتی راشد صاحب کا ایک کلپ ہے، اہل صفین صحابہ فاسق و فاجر تھے، یہ اس میں مرزا جیلمی نے کہا. حضرت عمار بن یاسر کا قول نقل کر کے نا کہ ہم ان کو کافر نہیں کہتے فاسق کہتے ہیں. اب یہ دیکھیں اس نے بات کی، آپ نے ٹھنڈے پیٹ سن لیا. کیوں بھئی؟ آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، آپ تو اس کو عقل کل اور علم کل سمجھے بیٹھے ہو، آپ کے پاس تو علم ہے ہی نہیں. آپ کہہ رہے جو اس نے کہہ دیا وہ ٹھیک ہے. ہمیں اس روایت میں فاجر کا لفظ دکھاؤ. ہر فاجر فاسق ہوتا ہے لیکن ہر فاسق فاجر نہیں ہوتا. اور اس پہ مرزا صاحب کے بارے میں مفتی راشد محمود صاحب نے پورا کلپ بیان کیا ہے اور اجماعی موقف اہل سنت کا اس پہ بیان کیا ہے. آج تک وہ مرزا مفتی صاحب کے اس کلپ کا جواب نہیں دے سکا. فیس بک کے آپ لکھ کے دیکھ لیں اہل صفین صحابہ فاسق و فاجر تھے، معاذ اللہ. فاجر کا وہاں پہ لفظ ہی نہیں ہے، فاسق کا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ جب دو گروہ ہوں اور دونوں معتدل ہوں، عادل ہوں، نیک ہوں، ان کے اگر ایک دوسرے کے بارے میں کمنٹس ہوں یا بیانات آ جائیں تو وہ ہمارے لیے دلیل نہیں بنیں گے.
کیونکہ غصے کے عالم میں مطلب ایک گروہ حضرت علی المرتضیٰ کے ساتھ ہے، ایک گروہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہے، تو کیا حضرت امیر معاویہ کے گروہ والے دوسرے گروہ کو حق پہ سمجھیں گے؟ وہ تو یہ کہیں گے نا کہ ہمارے پاس اجتہاد ہے، ہم حق پہ ہیں، اور مولا کائنات کے جو گروہ والے ہیں وہ کہیں گے کہ ہم حق پہ ہیں۔ اور یہ بات یقینی ہے کہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ صرف صفین میں ہی حق پہ نہیں تھے، جمل میں بھی حق پہ تھے، ہر مارکے میں مولا کائنات حق پہ تھے، ہر مارکے میں جتنے بھی مارکے آپ نے کیے ہوں گے تمام میں مولا کائنات حق پہ ہیں، لیکن ان کے مخالفین سارے باطل پہ نہیں ہیں، سارے باطل پہ نہیں ہیں، اگر خارجی مقابل ہے تو وہ باطل پہ ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ ہو، سید عائشہ ہو، عبداللہ بن زبیر ہو، حضرت طلحہ ہو، یہ خطائی اجتہادی پہ تھے، کیونکہ یہ اجتہاد کے زور پہ لڑے تھے، بغض اور حسد کے زور پہ نہیں لڑے تھے، وہ خارجی تھے۔ تو اس کلپ کا جواب آج تک نہیں نے دیا، دے سکتے ہی نہیں ہے، اگر آپ میں سے کسی کے پاس اس کا جواب ہے تو دے۔ اچھا، پھر اس نے کہا، ان لوگوں کے چیلے بھی کہتے ہیں، آپ نے بھی اکثر سنا ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ تم فیم کے لیے، مشہوری کے لیے مرزے کو استعمال کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے اس کی وجہ سے شہرت پانے کی، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے؟ یہ ہمارے علماء کرام کی، دوسرے مکتبہ فکر کے علماء کرام کی تصویریں لگا کے شہرت پاتا ہے۔ اس کا کوئی ایک، میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، یہ بات چیلنج سے کر رہا ہوں، اس کا کوئی ایک کلپ ایسا دیکھے جس میں اسی نے کسی پہ ٹانٹ نہ کیا ہو، کسی دیوبندی، کسی وہابی، کسی سنی کے مکتبہ فکر کے کسی عالم دین کی تصویر نہ لگائی ہو تھم نیل پہ، اس پہ اس کے ویوز دیکھ لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر سال پہلے کا بھی ہے تو وہ کھول کے دیکھ لیں، اس پہ آپ کو ویوز نہیں اتنے ملیں گے۔ تو یہ علماء کرام، مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کی تصویریں لگا کے فیم حاصل کرتا ہے، ویوز حاصل کرتا ہے، اور ہم اگر اس کی بات کا جواب بھی نہ دیں تو ہمیں مطلب کون کہے گا کہ یہ باطل کے آگے کھڑے ہونے والے ہیں؟ مطلب تم صحابہ کا نام لے کے فیم حاصل کرو، اور ہم تمہارا رد بھی کرنے کے لیے جب تمہاری تصویر لگائے تو وہ ہم فیم حاصل کر رہے ہیں۔ اس پہ مفتی صاحب نے مکمل گفتگو کی ہے کہ انجینئر کے رد پہ ویڈیو کیوں کہ اب جواب نہیں ہے نا، تو اب اپنے لوگوں کو کہتا پھرتا ہے کہ تم یہ بات کرو، اور اس کے جو چیلے چماٹے ہیں وہ یہ کہتے پھرتا ہے، اور جی آپ یہ مرزے کے خلاف کیوں بناتے ہیں؟ بھائی جو اسلام کے خلاف بولے گا، صحابہ کرام کے بارے میں بکواس کرے گا، اولیاء کرام علیہ رضوان کے اولیاء کرام پہ تبرہ کرے گا، تو اس کا رد نہیں کیا جائے گا؟ مطلب وہ اولیاء کرام کا رد کرتا رہے، ان کی توہین کرتا رہے، ہم جو ہے نا، ہم اگر ایسا کریں کہ اس کو جواب دینے کے لیے تو یہ فیم کے لیے ہوگا۔ اس نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا کہ مفتی صاحب نے یہ بات غلط کی ہے یا درست کی ہے۔ تصور بدعت اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، ایک کلپ یہ ہے، آپ ادھر لکھیں گے آپ کے سامنے آئے گا، تصور بدعت اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، مکمل تحقیقی جواب دیا ہے مفتی صاحب نے۔ اس کا جواب الجواب یہ دو لفظ بولنے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی ایک بندہ اس کا چاہنے والا یا یہ کہہ دے کہ اس میں جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو مفتی راشد صاحب نے جو تحقیق پیش کی ہے، جو ان کا موقف پیش کر کے مقدمہ قائم کیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے کہ قیامت تک ہی اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے تو نعرے بنائے ہوئے نا، جو بول وہ حق کا قائم قیامت تک ہے، بابے تو شے ہی کوئی نہیں، یہ تو اس کے نعرے ہیں نا۔ مطلب ہمیں نعرہ رسالت لگانے سے بھی روکے، ہمیں یا رسول اللہ کہنے سے بھی روکے، ہمیں نعرہ تکبیر، یہ نعرے کب سے جی، یہ کہاں سے جی، اور خود کیا نعرے بنائے ہوئے ہیں، جو بول وہ حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر قیامت تک کا ٹائم ہمیں دیتے ہو تو ہم بھی تمہیں قیامت تک کا ٹائم دیتے ہیں۔ یہ جو اگر کوئی درد دل رکھنے والا ہے، اگر کوئی اسلام کو پسند کرتا ہے، اگر اس کے دل میں مرزا جیلمی کی وجہ سے بغض اور کدورت اسلام کے بارے میں نہیں آ گئی، لبرل نہیں ہے ابھی، اگر اس کا ایمان سلامت ہے، تو وہ یہ تصور بدعت اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مفتی راشد صاحب کا ایک کلپ سن لے اور اس کے بعد بتائے کہ مفتی صاحب نے کون سی بات کس غلط پیرائے میں کی ہے۔
یا کون سی بات ہے جس کا کوئی وزن نہیں ہے یا قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہے، اور پھر خود سنے اور اس کے بعد مرزے کو لکھے، خط لکھے کہ وہاں پہ جا کے کہے کہ جناب اس کا جواب دو، تم تو ہمیں گمراہ کر رہے ہو، مطلب صحابہ کرام کے بارے میں گندی زبان بول کے بدعت کو رائج تم خود کر رہے ہو، اور گالیاں دینی ہوتی ہے نا حضرت میرے معاویہ کو، برا بھلا بولنا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم تو رضی اللہ کہتے ہیں، تو جو رضی اللہ ہو وہ اس لائق ہوتا ہے کہ اس پہ تنقید کی جائے، اس کی توہین کی جائے، اس کو فاسق و فاجر کہا جائے معاذ اللہ؟ یہ تمہیں کس نے کہا؟ اگر دو گروہ آپس میں لڑ پڑے ہیں تو وہ کب ایک دوسرے کو اچھا کہیں گے؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو فاسق کہو، تو یہ سیدنا عمار بن یاسر نے اس واسطے کہا کہ وہ مخالف گروہ کی بات کر رہے ہیں، اور غضب اور غصے میں اور لڑائی کے وقت اور جنگ میں یہ غصے کے الفاظ منہ سے نکلے ہوئے دلیل نہیں ہوتے۔ اگر یہ الفاظ دلیل ہوں گے تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت مولا کائنات کو کیا کہا ہوا ہے؟ جھوٹا کہا یا نہیں؟ خائن کہا یا نہیں؟ گناہگار کہا یا نہیں؟ خائن کہا نہ انہیں، تو کیا حضرت عباس بن عبد المطلب کی یہ الفاظ دلیل بنے گے مولا کائنات کے لیے؟ نہیں بن سکتے نا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس گروہ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کے گروہ کا سردار کون ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کی زبان سے ثابت کرو نا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے کہا ہوگا یہ فاسق و فاجر ہے، اور حضرت عمار بن یاسر نے فاجر کا لفظ بھی بولا، اس نے شامل کر لیا۔ اس قدر غلیظ سوچ کا مالک ہے یہ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اصل مقابل کون تھے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی ایک لفظ ثابت کرو نا جو حضرت امیر معاویہ کی شان و شرافت کے خلاف ہو، وہ تم ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے بولا ہی نہیں، وہ تو جنازے پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں، ہوا اخواننا، وہ کہہ رہے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ علی کا معاویہ کا اور میرا خدا ایک ہے، رسول ایک ہے، قرآن ایک ہے۔ اسے یہ غلط فہمی ہے کہ میں قاتلین عثمان کو پناہ دیتا ہوں، اور یہ بات کس نے پھیلائی تھی؟ شیعان علی نے پھیلائی تھی، کتابیں بڑی پڑھی ہیں۔ شیعان علی نے کہا کہ وہ حضرت عثمان کے قاتل جو ہے وہ حضرت میرے امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے گروہ میں شامل ہو گیا، 5000 بندہ، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے پڑھ لو، 5000 بندہ حضرت علی کے گروہ میں شامل ہو گیا، حضرت امیر معاویہ کے گروہ میں بھی شامل ہوا۔ جنگ جمل بھی ان کی وجہ سے ہوئی تھی، ورنہ جنگ جمل ہونی نہیں تھی۔ مولا کائنات آخری وقت تک کوشش کرتے رہے، سیدہ عائشہ صدیقہ آخری وقت تک کوشش کرتی رہی، بس رات کو جب کچھ دیر آرام کے لیے دونوں گروہ آرام کے لیے لیٹے ہیں تو ان شر پسندوں نے حملہ کر دیا۔ وہ کون تھے؟ شیعان علی تھے، جو قاتلین عثمان کے وہ 5000 بندے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، حملہ کر دیا، جنگ جمل ہو گئی۔ اور شام کہاں اور کوفہ کہاں، مدینہ کہاں؟ حضرت علی کو غلط رپورٹیں پہنچائی جاتی تھی، حضرت میرے معاویہ کو غلط گائیڈ کیا جاتا تھا، فوجیں آمنے سامنے آ گئی، اور فوجیں بھی حضرت علی کی طرف سے فوجیں حضرت علی لے کے آگے نہیں گئے تھے، بلکہ حضرت علی کا ایک گروہ میں سے ایک شدت پسند دستہ آگے گیا تھا، مولا کائنات تو ان کو روکنے کے لیے گئے وہاں پہ آگے، لیکن وہاں پہ جب حضرت میرے معاویہ کو پتہ چلا کہ وہاں پہ فوجیں آ گئی ہیں تو آپ بھی اپنی فوجیں لے کے آگے وہاں پہ۔ غلط فہمیوں کی بنا پہ یہ جنگیں ہوئی ہیں، کروانے والے تم خود ہو۔ یہ مرزا جیل بھی جیسے اس وقت بھی لوگ شیطان موجود تھے، رضی اللہ بھی کہہ لیا، فاسق بھی کہہ لیا، رضی اللہ بھی کہہ لیا، جہنم کی طرف بلانے والا بھی کہہ لیا۔ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم ایسی توقع رکھتے ہو کہ وہ ہادی و مہدی بھی کہیں گے اور جہنم کی طرف بلانے والا بھی کہیں گے، مسلمان گروہ بھی کہیں گے اور اس کے بارے میں یہ بھی کہیں گے کہ یہ قاتل عمار بن یاسر ہے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو متضاد ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، وہ اپنے مفاد کے لیے، صرف اپنے مفاد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کنٹروورشل کرتے ہو، متضاد بنانے کی کوشش کرتے ہو۔ اور پھر اس کی ایک ویڈیو تھی جو اس نے کہا کہ میں امامہ کیوں باندھتا ہوں، کھلے الفاظ کی ویڈیو موجود تھی، اور اس پہ امامہ باندھنے کی اصل وجہ مرزا نے بتا دی۔ یہ کلپ آپ یہ لکھیں گے، مفتی راشد صاحب کا کلپ سامنے آ جائے گا، اس پہ انہوں نے مدلل گفتگو کی ہے، مدلل گفتگو کی ہے انہوں نے۔ اس نے صاحب کا کہا میں امامہ کیوں باندھتا ہوں، مرزا جیلوی کے اپنے الفاظ ہیں، کہتا ہے یہ جو سنی بریلوی ہے یہ بوتھی دیکھتے ہیں، بوتھی
یہ مرزا جیلمی کے اپنے الفاظ ہیں کہ یہ بوتھی دیکھتے ہیں، بندے کی بوتھی دیکھتے ہیں، اس لیے میں امامہ پہنتا ہوں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اپنی جنس میں سے ہی ہے یہ بندہ. مطلب اپنے منہ سے اس نے اقرار کیا کہ اس کے امامہ پہننے کی وجہ کیا ہے، لوگوں کو گھیرنے کے لیے، لوگوں کو اپنے دام میں پھنسانے کے لیے. امامہ پہنے دیکھیں گے سنی عام جو ہوگا کہ یہ امامہ باندھا بھائی تو سنی بریلوی ہوگا کوئی، اس نے خود کہا. اور ہم سنی امامہ کیوں پہنتے ہیں؟ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے پہنتے ہیں، ہم اجر و ثواب سمجھ کے پہنتے ہیں، باعث اجر و ثواب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ ملائکہ کے تاج ایسے ہوتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. ہم امامہ کیوں پہنتے ہیں؟ اس پہ مفتی راشد صاحب نے مدلل گفتگو کر کے اس کا منہ توڑا ہے. آپ یقین کریں گے مر جائے گا اس کا جواب نہیں دے سکے گا. اور ایک کو کلپ بنا دیا، تھم نے لگا دیا مفتی راشد صاحب کو منہ توڑ جواب، اور جواب دیے کوئی نہیں. جنہوں نے طویل کیا کہ یہ حدیث ہے تو وہ حدیث ہے. یہ تعویل ہے؟ بدبخت آدمی، تمہارے پاس جواب نہیں ہے، اور جس طرح کے تم اس طرح کے تمہارے چیلے ہیں. اچھا، پھر اس نے میلاد کے مہینے کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا، ہرزہ سرائی کی، بدماشی کی، تلبیس ابلیس، ملمہ کاری اور دجالی سے کام لیا، دجل سے کام لیا. اس نے کہا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک تو ولادت کا مہینہ محرم الحرام ہے، یوم عاشور ہے. مفتی راشد صاحب نے اس پہ اس کی وہ منجی ٹھوکی ہے، وہ علمی گفتگو کے سمندر میں بہائے ہیں کہ اگر آپ وہ کلپ دیکھ لیں تو یقین کریں کہ آپ مرزا پہ اپنی تھوک ضائع کرنا بھی گوارا نہیں کریں گے. اگر اللہ آپ کو عقل سلیم دے، اگر آپ کو اللہ یہ دل دے، تڑپ پیدا کرے، آپ کا ضمیر آپ کو جو جوڑے کہ یار ایک کلپ سننے میں کیا حرج ہے. اس نے اتنے دجل سے کام لیا، حالانکہ اس نے سکین پیج بھی وہاں پہ دکھایا ہے 2-3 سیکنڈ کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس نے کس طرح یوم عاشور کے بارے میں اجماع تھا کہ یوم عاشور کون سا دن ہے، تاریخ کون سی ہے، اور کہا گیا کہ اس پہ اجماع ہے کہ یوم عاشور 10 محرم الحرام ہے، یعنی محرم کی 10 تاریخ کو یوم عاشور کہا جاتا ہے. اس نے کہا جی حضور غوث پاک کے نزدیک اجماع ہے کہ 10 محرم جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن ہے. اور اس پہ پھر اس نے دس رہے لو جی ان کے ولی دیکھ لو جی جن کو علم گیا بھی نہیں ہے جی وہ 12 ربیع الاول کا دن ہے اور وہ یہ اس کو لے گئے محرم پہ جی، یہ وہ اتنا دجل کیا اس نے خدا کی قسم. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر عقل سلیم دے تو آپ یہ 3-4-5 کلپ دیکھیں، انشاءاللہ میں اس پر تفصیلی گفتگو کروں گا. اور جو مفتی راشد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اس کے بارے میں جو اس کو ننگا کیا ہے اور اس کے دجل اور فریب کو عیاں کیا ہے، انشاءاللہ وہ میں بیان کروں گا. آپ کوشش کر کے یہ چند ایک کلپ دیکھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا بڑا فراڈیا ہے، دجال ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس جانور سے بچائے جس کا نام مرزا جیلمی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.